حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حجرے میں تشریف لائے اور حضور کے رات میں رکنے کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اس شعبان کی رات جو آج کی رات ہے، نفل نماز پڑھنے کے لیے حضور کھڑے ہو گئے، اور حضور جب سجدے میں گئے تو اتنا طویل حضور نے سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید سجدے کی حالت میں حضور وصال فرما گئی ہیں۔ کتنا لمبا سجدہ حضور کا، اور کہتی ہیں کہ جب مجھے جب یہ خیال آیا کہ شاید حضور اس دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے، تو حضور سجدے میں تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کے پیر کے انگوٹھے کو میں نے پکڑا چیک کرنے کے لیے، اور جب میں نے حضور کے پیر کے انگوٹھے کو جب میں نے حرکت دی تو حضور نے حرکت کی، اور میں سمجھ گئی کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، طویل سجدہ حضور کر رہے ہیں۔ حضور نے نماز مکمل کی۔ اب چونکہ باری تھی حضرت عائشہ کے یہاں رکنے کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھنے کے بعد حضور حضرت عائشہ کے حجرے سے نکل کر جنت البقیع جو قبرستان ہے اس راستے پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے، اور حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینہ منورہ کے اندر، وہاں حضور جو ہے جنت البقیع میں جتنے بھی مدفون تھے سب کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس شعبان کی رات میں حضور جنگ احد میں جتنے شہداء شہید ہوئے ان کی قبروں پر بھی تشریف لے کر گئے۔ کہ آواز کم کرو تھوڑی۔ اب واٹس ایپ میسج کیا چل رہا ہے؟ کل سے کئی لوگوں نے مجھے یہ میسج کیا، پوچھا بھی جو ہمارے نوجوان ہیں، تو ان کے موبائل پر واٹس ایپ آیا کہ قبرستان میں جانا اس رات میں کہاں سے ثابت ہے، یا نوافل پڑھنا اس رات میں کہاں سے ثابت ہے۔ اب حوالہ کچھ نہیں، کیا لکھتے ہیں وہ میسج میں، واٹس ایپ کے میسج میں، اس رات میں حضور نے نوافل بھی نہیں پڑھے ہیں، نہ قبرستان حضور گئے، اور حوالہ کچھ نہیں، بس میسج چلا دیا۔ اب جن لوگوں کے پاس بھی اس طرح کے میسج آتے ہیں کہ بھی کہاں سے ثابت ہے نوافل پڑھنا، قبرستان جانا، تو میں نے جو یہ روایت بیان کی حضرت عائشہ کی، کئی احادیث میں، ترمذی کے اندر کئی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کیا کہ جنت البقیع میں حضور خود تشریف لے کر گئے ہیں۔ دوسری بات اگر میں لوجیکلی کروں، شب برات میں اگر لوگوں نے 6 رکعت نماز نفل پڑھ لیا، کیا گناہ کر دیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کیوں پڑھتے ہو نوافل 6 رکعت، کیا 6 رکعت نوافل پڑھنے میں لوگوں نے کوئی گناہ کر دیا جو تم لوگوں کو روکتے ہو کہ جی نوافل نہیں پڑھنا چاہیے، کہاں سے ثابت ہے؟ یعنی اتنا دماغ آدمی نہیں لگاتا کہ کوئی وہ جوئے کے اڈے پر یا شراب کھانے کے اڈے پر تھوڑی گیا شب برات میں کہ صاحب کہاں سے ثابت ہے تم شراب کھانا گئے ہو۔ مسجد میں آیا، 6 رکعت نوافل اس نے پڑھ لیے تو اس نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے۔ یا قبرستان چلا گیا، چونکہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد رہے، تو قبرستان اگر کوئی آدمی گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، تو کیا یہ گناہ کا کام ہو گیا؟ نہیں ہوا نا گناہ کا کام۔ تو اس طرح کے میسج پہ توجہ مت دیا کرو۔ ہاں جو عبادتیں ہیں، جو ریاضتیں ہیں، ہاں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب شب برات میں بھی مارکیٹ میں بیٹھے رہیں، کاروبار کریں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا
کہ یہ شب برات ہے کیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور کے پیچھے سے گئی تو حضور نے مڑ کر مجھے کہا، مجھ سے پوچھا، اے عائشہ تم اس لیے میرے پیچھے پیچھے آ گئی ہو کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں آج کسی اور اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں رات گزارنے کے لیے، اور میں نے تمہارے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ رات کے وقت میں میرے حجرے سے جب نکل کر آئے تو میں تو صرف دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ آج نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے یہ آج، اور تمہیں معلوم ہے عائشہ اس رات کی کیا خیر و برکتیں ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں، عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے، غروب ہوتا ہے، یعنی مغرب کے وقت ہی سے اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کریمی کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے۔ کب نزول فرماتا؟ وقت کیا ہے؟ اسٹارٹنگ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اللہ اپنے تمام رحمت کے جلووں کے ساتھ، شان کریمی کے ساتھ، اللہ آسمان دنیا پر جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پر نزول فرماتا ہے۔ اور خود عام دنوں کی بات یہ ہے، عام راتوں کی بات یہ ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، ہم مانگتے ہیں اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، لیکن 15ویں رات یہ ہے کہ خود اللہ آسمان دنیا پر نزول فرما کر خود کہتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق کی کشادگی کا طلبگار کہ میں اس کے رزق میں خیر و برکت کروں؟ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا یاب کروں؟ ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہتا رہتا ہے، مانگو مانگو، یہ مانگو وہ مانگو، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، پوری رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے شعبان کی رات۔ اور آپ نے یہاں پر نوافل پڑھے، 6 رکعت نوافل آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی 6 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 رکعت نفل نماز کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ باقی ایام میں تو تم مانگو گے، رب کی مرضی کے اوپر ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن آج کی رات یہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے مانگ میں عطا کروں گا۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ غیر شعبان یعنی اس رات کے علاوہ میں اگر آپ مانگو یا اللہ گناہ معاف کر دے تو اس کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو معاف کرے چاہے معاف نہ کرے، لیکن آج کی رات یہ ہے الٹا اس کا کہ مانگ میں عطا کروں گا۔ اور تو کیا روایت ہے کہ اگر کوئی 6 رکعت نماز نفل پڑھے شعبان کی رات میں، اس 15ویں شعبان کو، اور اس کے گناہ اگر سمندر کے جہاز کے برابر ہوں، کوئی گن سکتا سمندر میں کتنے جہاز ہیں؟ ہاں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جہاز کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس رات کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت کیا آئی ہے کہ اگر کوئی 6 رکعت نماز نفل پڑھے جو ہم نے پڑھ لی الحمدللہ، اس کے بارے میں کہ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک بہار شریعت کے اندر حضرت صدر الشریعہ نے اس کو نقل کیا ہے، بہار شریعت میں طرف جاؤ گے سنو گے تو اللہ فرماتا، حدیث ہے، کیا روایت ہے کہ اگر کوئی شعبان کی رات کو اگر کوئی جاگ کر گزار دے تو اس کے لیے جنت کیا ہے واجب کر دی جاتی ہے، وجوب، کہ اگر کوئی شعبان کی اس رات کو جاگ کر گزار دے، نمازوں میں گزار دے، ذکر و اذکار میں گزار دے،
قرآن کریم پڑھتے پڑھتے گزار دے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ آج کی رات ہے۔ اور قریب سے سنیں، دارقطنی کی روایت ہے، جبریل امین کو رب تبارک و تعالی جنت میں بھیجتا ہے، جاؤ جبریل جنت کو سجا دو آج کی رات، اور جنت کے 8 دروازے کھول دو، آج سارے گناہگاروں کو ہم جنت جو بانٹنے پر آئے ہیں۔ جب رب جنت میں بانٹتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ اے جبریل امین جنت کو سجا دو، 8 دروازے کھول دو، آج تمہارا رب اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے۔ کیسا مہربان ہے؟ رب فرماتا ہے کہ آسمان میں جتنے ستارے نظر آتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جبریل، آج تمہارا رب ان آسمانوں پر چمکتے ہوئے ستاروں کی تعداد کے برابر اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اے جبریل اور سنو، یہ جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے دن اور راتیں گزر چکی ہیں، ان دن اور راتوں کی تعداد کے برابر میں اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرماؤں گا۔ اور اے جبریل اور سنو، یہ آج کی جو رات ہے رب جو اپنی رحمت لٹانے پر آیا ہے، تو اے جبریل سنو، زمین پر جتنے درخت ہیں اور ان درختوں پر جتنے پتے ہیں، ان پتوں کی تعداد کے برابر آج ہم اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اور سنو اے جبریل، اور یہ جو روئے زمین پر جو یہ پہاڑ ہیں اور یہ جتنے وزنی پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کی وزن کے مقدار میں ہم اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اور اے جبریل آخری بات سنو، یہ جو روئے زمین پر ریت ہے، ریت کے جتنے ذرے ہیں ان ذروں کی تعداد کے برابر ہم اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ بچے گا کون؟ پھر بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کو اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی، 13 شعبان یعنی 2 دن پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، جب اللہ کے نبی نے 13 شعبان کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ میری شفاعت میرے امتیوں کے حق میں قبول فرما، تو رب تبارک و تعالیٰ نے 1/3 امت کی شفاعت جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی۔ پھر اللہ کے نبی نے 14 شعبان جب آئی تو اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اے پروردگار عالم میری شفاعت میری گناہگار امت کے حق میں قبول فرما، تو رب تبارک و تعالیٰ نے 2/3 امت کے حق میں حضور کی شفاعت کو قبول فرما لیا ہے۔ اور جب 15ویں شعبان آئی اور جب اللہ کے نبی نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جب گناہگار امت کے حق میں شفاعت کی دعا کی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب جاؤ، اس شعبان کے رات کے صدقے میں ہم نے ساری گناہگار امت کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول کر لیا۔ یہ ہے شعبان کی رات کہ رب تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو نوازنے پر آتا ہے تو اپنے محبوب کی شفاعت بھی ان کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس سے گزرے، درۃ الناصحین کی یہ روایت ہے، حوالہ اس کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر ایک چٹان یعنی ایک پتھر ایسا تھا کہ جو انڈے کی شکل کا تھا، بڑا خوبصورت پتھر، سفید وائٹ بالکل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک گئے اور سوچنے لگے کہ یہ پہاڑ، اس پہاڑ پر یہ اتنا سفید انڈے کی شکل میں یہ چٹان یعنی یہ پتھر کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تعجب دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے خطاب کیا کہ اے عیسیٰ تم اس پتھر کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو جو انڈے کی شکل میں ہے، کیا ہم اس سے بھی بڑی تعجب کی بات آپ کو نہ دکھا دیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار عالم
ان پہاڑوں میں بیابانوں میں اور اس سے بھی تعجب کی بات کیا ہوگی؟ تو رب نے فرمایا اے عیسیٰ ذرا آنکھوں کو کھول کر دیکھو، اب اس پتھر کے اندر ہم تمہیں کیا دکھانے والے ہیں۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پتھر جب پھٹا تو حضرت عیسیٰ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک شخص ہے جو اس انڈے نما پتھر کے اندر عبادت میں مشغول ہے، اور داہنی جانب انگور کی بیل ہے، انگور ہے اس کے بیل پر لگے ہوئے، اور بائیں جانب جو ہے وہ پانی کی نہر جاری ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا پتھر جب پھٹا انڈے کی شکل کا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان پہاڑوں میں اس پتھر کے اندر بھی رب کی عبادت کر رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے مالک ماجرا کیا ہے، کیا دکھانا چاہتا ہے تو، کون ہے یہ؟ تو رب فرماتا ہے یہ وہ شخص ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور اس نے شعبان کی رات میں ہم سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم تو مجھے ایسی جگہ عبادت کی توفیق عطا فرما جہاں کوئی تیرے علاوہ دیکھنے والا نہ ہو، اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس شخص کے پاس گئے، جب وہ عبادت سے فارغ ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ پوچھا کہ تم کتنے سالوں سے یہاں پر عبادت کر رہے ہو؟ کہا مجھے 400 سال ہو گئے اس پتھر میں عبادت کرتے ہوئے، اور تم نبی ہو اس لیے میرا راز تم پر میرے رب نے کھول دیا، اور 400 سال سے میں یہاں پر عبادت کر رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ 400 سال سے حضرت موسیٰ کا امتی 400 سال سے عبادت کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اور میرا تعجب بڑھ گیا کہ اس کے برابر تو اب کوئی صبح قیامت تک عبادت گزار ہو نہیں سکتا ہے۔ 400 سال سے جو عبادت کر رہا ہے، ایسی عبادت جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، ریاکاری کا تصور نہیں ہے، اور یہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایسی عبادت میں مشغول ہے کہ اسے تو دنیا داری کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ اس کی وہ عبادت ہے، 400 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ جب رب نے دیکھا کہ میرے عیسیٰ میرے نبی میرے پیغمبر کا اور بھی تعجب بڑھ گیا ہے راز کھلنے کے بعد، تو رب تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ عرض کرتے ہیں کہ اے مالک حقیقی، کیا اس سے بھی بڑا تیری امت میں تیرے نبی کی کسی تیرا کوئی بندہ کیا اس سے بھی بڑا عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ سنو، یہ اس کی 400 سالہ عبادت پر تعجب مت کرو، بلکہ تمہارے بعد جو میرا محبوب آنے والا ہے، میرا محمد آنے والا ہے، میرا نبی آنے والا ہے، اس کی امت کو میں شب برات عطا فرمانے والا ہوں۔ اگر کوئی میرے محبوب کا امتی شب برات کے اندر اگر کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اسے 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ یہ ہے شب برات۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تو اللہ ہمیں 400 سالہ عبادت گزار سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ تو نبی کا صدقہ ہے کہ ہم ان کے امتی بن گئے ہیں۔ ہاں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ تو یہ سب حضور کا صدقہ ہے کہ حضور کے ہم امتی بنے۔ تو ہم اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو حضور کے صدقے میں ہماری 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ 400 سال کی عبادت پہ بھاری پڑ جائے گی۔ تو آج کی رات ہم سب یہ عہد کریں کہ پوری رات عبادت ہی میں گزاریں گے، اور آج جنت واجب کرانی ہے۔ رب کا وعدہ ہے، یہ ہمارا تمہارا وعدہ نہیں ہے کہ 2 مہینے بعد آنا پیسے دے دوں گا بھول کر گئے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ لیکن ہاں، اس رات کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اتنے پروانے رب کے، لیکن کون ہے وہ جو اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں؟ چغل خور ہوا، اس کی رب کیا ہے؟ مغفرت نہیں کرتا۔ جو شراب پیتا ہے، کنٹینیو شرابی ہے، بیئر پیتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کیا معاف نہیں کرتا۔ جو تکبر والا ہے، اگر رائے کے
दाने के बराबर भी अगर उसके अंदर तकब्बुर है, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत नहीं करता। लेकिन हाँ, आज अहद करें, तौबा करें, जो शराबी हैं अहद करके जाएं, क्योंकि आने वाला साल एक तवील साल है। कितने लोग ऐसे होंगे कि जो इस दुनिया से चले जाएंगे। हाँ, इस रात के अंदर कुरान कहता फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाला काम हम इस रात के अंदर बांट देते हैं। जितने बच्चे पैदा होंगे इस साल, अल्लाह तबारक व तआला उन सारे बच्चों के नाम लिख देता है, इस घर में ये बच्चा पैदा होगा। और जितने इंतकाल करने वाले हैं, इज़राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में उन सारे लोगों के नामों की लिस्ट जो है वो सौंप दी जाती है कि इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह वो कब्ज़ करनी है। और कितने लोग हज पे जाएंगे इस साल, अल्लाह हाजियों के नाम में लिख देता है कि तुम इस साल हज करने वाले हैं। अल्लाह हम सब के नाम फहरिस्त में लिखते हैं। और किसको कितना रिस्क मिलेगा वो भी लिख दिया जाता है। अब कोई अगर ये चाहता है कि मैं हराम कमाई के जरिए, हराम कामों के जरिए रिज्क कमा लूं, तो नहीं कमा सकता है। रिज्क उतना ही मिलेगा जितना उसकी किस्मत में लिख दिया गया है। उसे तुम हलाल तरीके से कमा लो या हराम तरीके से कमा लो। और एक रिवायत यह है कि इंसान शादी करता है, कितने लोगों की शादियां हुई होंगी, लेकिन उसका नाम जो है वो मुर्दों में लिख दिया जाता है। आज शादी हुई, एक महीना पहले शादी हुई, पता चला आज की रात में उसका नाम क्या मुर्दों की लिस्ट में लिख दिया गया। कितने घर में बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनका नाम भी क्या है, मुर्दों की लिस्ट में लिख दिया जाता। तो सारी चीजें जो होने वाली होती हैं, एक साल का पूरा बजट बनाकर रब तबारक व तआला फरिश्तों को अता फरमा देता है। इसको इतना रिस्क देना है, इसकी जिंदगी में ये हादसे आने हैं, इसकी जिंदगी में ये होना है। यानी सारी जिंदगी का जो है माहसल जो है, एक साल की जिंदगी का, वो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को सुपुर्द कर देता है। अब अंदाजा लगाएं, आज जब हम जिंदा हैं, जो इस दुनिया से चले गए वो इस रात को उन्होंने नहीं पाया। और कितने लोग होंगे जो आने वाले साल में जो शाबान की रात आएगी उसको नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अहद करें, तौबा करें अल्लाह से, जो अल्लाह ने वादा फरमाया कि तुम गुनाहगार अगरचे कितने बड़े हो, लेकिन हम जब अपनी रहमत पर आएंगे सारे गुनाह माफ कर देंगे। तो शराबी शराब से तौबा कर लें, ज़ानी जो है वो ज़िनाकारी से तौबा कर लें, जो हराम खाते हैं, सूद खाते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, वो इस सूदी कारोबार से तौबा करें। और ये आज की रात जो है, इस रात में अपने रब को राजी करें, कब्रिस्तान जाएं और हो सके तो अपने घरों में इसाले सवाब करें। एक रिवायत है कि जितने भी हमारे मरहुमीन, हमारे अब्बू या हमारी अम्मी या हमारे दादा दादी या हमारे बेटे बेटियां जो चले जाते हैं, उनकी रूहें जो है आज की रात में अपने घरों पर आती हैं और वो देखती हैं कि मेरे बाद मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं। वो मुतालबा करती हैं जिसे हम नहीं सुनते हैं, और वो मुतालबा ये करती हैं कि आज की रात में तुम अपनी दुआओं में हमें भी मत भूलना, और तुम आज की रात में कुछ हमारे लिए इसाले सवाब करो कि जब रब सारी मखलूक को आज नवाज रहा है तो हमें भी नवाज दे। तो सबके घरों में उनके मरहूमीन की रूहें आती हैं, तो उनके लिए इसाले सवाब करें, कब्रिस्तान जाएं तो अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। जो भी जायज़ दुआ जो आज रात मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला उस हर एक जायज़ दुआ को कबूल फरमाने वाला है। तो याद रखें, जब भी दुआ मांगे आज तन्हाई में तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद के लिए फिर जरूरी है कि कम से कम 10 मिनट आदमी सोए, अगर तहज्जुद पढ़ना चाहता है तो एक लगा के 10 मिनट की नींद ले ले, फिर तहज्जुद, क्योंकि तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है। तो जब भी हाथ उठाकर दुआ करें तो सारी उम्मत मुस्लिमा के हक में दुआ करें। सारी उम्मत के लिए, जब इंसान सारी उम्मत के लिए दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की सबसे पहले दुआ कबूल करवा लेगा। तो अहद करें, गुनाह नहीं करना है। और कब्र में जाने का तसव्वुर भी यही है कि इंसान जब कब्रिस्तान जाए तो उसे याद रहे कि आज की रात ऐसा तो नहीं है कि कहीं कब्र का मेरे नाम भी क्या प्लॉट काट दिया गया है। एक बुजुर्ग है मुस्लिम बिन अम्र, बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत अल्लाह के वली बुजुर्ग हैं वो। उनके दिल में एक मर्तबा ख्याल आया कि ये जो कब्रिस्तान में जो कब्रें खोदता है ना, इससे कुछ बात की जाए। ये अल्लाह की जानिब से इल्हाम उन्हें हुआ।
جو ان کے گاؤں میں، ان کے شہر میں جو قبرستان میں قبریں کھودتا تھا، قبریں کھودنے والا، یہ اللہ کے ولی اس کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا کہ تو ایک زمانے سے قبرستان میں قبریں کھود رہا ہے، کیا تجھے قبرستان میں کوئی عجیب چیز بھی محسوس ہوئی ہے، کوئی انوکھی چیز جو تو نے قبرستان میں دیکھی ہو؟ تو وہ کہتا ہاں، میرا بڑھاپا مجھے آنے والا ہے قبریں کھودتے ہوئے لوگوں کی۔ وہ قبریں کھودتا تھا روزانہ کی 3 قبریں، اور پیسہ لیتا تھا، اور اس میں قبر میں، جیسے یہاں ممبئی کا حساب ہے، قبر کھودنے والوں کو پیسہ دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا ڈیلی کا معمول یہ ہے کہ میں 3 قبریں کھودتا ہوں اور ان کو بیچ دیتا ہوں۔ تو وہ مسلم بن عمرو جو اللہ کے ولی تھے، ان سے کہتا ہے قبریں کھودنے والا کہ میری طویل زندگی اس قبریں کھودنے میں گزر گئی، اس قبرستان کے اندر، لیکن ایک مرتبہ میں نے اس قبرستان کے اندر ایک عجیب چیز ملاحظہ کی، اور وہ یہ کہ میں روزانہ 3 قبریں کھودتا ہوں۔ ایک دن جب میں نے 2 قبریں کھود دی، اور جب میں تیسری قبر کھود رہا تھا تو جیسے جیسے میں قبر کھود رہا تھا، ایسے ہی اس قبر کے اندر مجھے تپش جو ہے زیادہ ہوتی جا رہی تھی، یعنی قبر کی گرمی مجھے زیادہ محسوس ہوتی جا رہی تھی۔ اور قریب میں ایک درخت تھا، میں نے اس پر کپڑا ڈال کر سایہ بھی کیا، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں تیسری قبر کھود رہا تھا تو جتنا قبر کھود رہا تھا اتنی اس کی گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ قبر تو تینوں کھود دی، گرمی محسوس کی میں نے تیسری قبر میں، اور قبر کھودنے کے بعد میں درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا کہ کوئی مردہ آئے گا، دفن ہو جائے گا، اور اپنی قبر کی قیمت میں لے لوں گا۔ کہتے وہ مسلم بن عامر سے قبر کھودنے والے کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میت آئی قبرستان کے اندر، اور اس کے ساتھ صرف 9 لوگ تھے، 4 کاندھا دینے والے، 5 اور لوگ تھے جو اس کے پیچھے پیچھے آئے، اور انہوں نے مجھے پیسہ دیا میری قبر کا، اور میں نے انہیں قبر کی اجازت دے دی۔ لیکن وہ کہتے ہیں مسلم بن عامر سے کہ جب میں نے 3 قبریں کھود دی تھی، جب میں درخت کے نیچے جا کر بیٹھا تھا، تو میں نے کیا قبرستان کے اندر عجیب چیز ملاحظہ کی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رب نے مجھے دکھایا کہ اللہ کے 2 فرشتے نورانی سواری پر سوار ہو کر اس قبرستان میں آئے ہیں۔ اور جو پہلی قبر میں نے کھودی تھی تو ایک فرشتہ سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک پائتی کھڑا ہو گیا، تو سرہانے والا فرشتہ پائتی والے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس قبر میں جو مردہ آنے والا ہے اس کے لیے اس کی قبر کو 12 میل تک کشادہ لکھ دو، 12 میل مغرب میں لکھ دو، 12 میل مشرق میں، 12 میل شمال جنوب، یعنی 4 جہتوں میں اس کی قبر کی کشادگی 12 میل لکھ دو۔ اس نے نوٹ کر لیا۔ دوسری قبر پر وہ دونوں فرشتے کھڑے ہوئے اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے۔ یہ مسلم بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرشتے دوسری قبر پر کھڑے ہوئے تو پھر وہ سراہنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس قبر میں جو میت آ رہی ہے اس کے لیے اس قبر کو مشرق تک کشادہ لکھ دو، مغرب تک کشادہ لکھ دو، 4 جہتوں میں تحت نگاہ جہاں تک نگاہ جائے اس کی قبر کی کشادگی لکھ دو۔ اور جب تیسری قبر پر وہ دونوں فرشتے کھڑے ہوئے تو وہ کہتا ہے سراہنے والا فرشتہ کہ اس قبر میں جو میت آنے والی ہے اس کے لیے صرف اتنی جگہ لکھ دو جتنی شہادت اور انگوٹھے کے درمیان کی جگہ ہے۔ اس طرح سے کہ جو جتنی جگہ بن رہی ہے اتنی جگہ اس میت کے لیے اس قبر میں لکھ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے میری آنکھوں سے، اور میں انتظار کرنے کے لیے انتظار میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ کون آنے والا ہے ان 3 قبروں میں۔ پہلی بار لائف میں یہ ان کا کیا ہے ایکسپیرینس ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب پہلی قبر میں جب مردہ آیا تو اس کے ساتھ 9 لوگ، 4 کاندھا دینے والے اور 5 لوگ دیگر جو پیچھے چل رہے تھے، انہوں نے مجھے پیسہ دیا، رقم دیا، اور میں نے انہیں قبر دے دی، پہلی قبر۔ وہ کہتے ہیں یہ راز تو میں جانتا تھا کہ اس کے لیے 12 میل تک کشادگی لکھ دی گئی ہے چاروں طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا یہ فلاں غریب ہے محلے کا، اسی لیے تو اس کی میت میں یہ صرف تمہیں 9 لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب انسان تھا، اس کے کفن دفن کے لیے ہم نے باقاعدہ چندہ کیا ہے، اور اسی چندے میں سے ہم نے تمہیں کیا ہے تمہاری قبر کی قیمت عطا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دفن کرنے لگے تو میں نے پوچھا کہ یہ محلے کا تو غریب تھا، ذرا اس کا کریکٹر کردار کیسا تھا؟
पूछने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी कब्र को कितना लिखा गया है। तो महलाने वाला कहता है कि गरीब जरूर था, महल्ले वालों की नजरों में ये सबसे गरीब जरूर था हमारे, लेकिन ये सजदों की दौलत से मालामाल था, ये करने की दौलत से मालामाल था। ये गरीब जरूर था, लेकिन ये कभी नमाज नहीं छोड़ता था। ये गरीब जरूर था, ये गली कूचों में जब गुजरता तो दुरूद सलाम पढ़ता गुजरता था। इसका किरदार ये था कि ये बड़े मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन कभी इसने क्या है, मस्जिद से अपना रुख नहीं मोड़ा है। मस्जिद में जाकर ये 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था। तो कहते ये राज मुझ पर खुल गया, तभी तो मैं कहूं कि इसकी कब्र को है इतना, क्या कहते हैं, गरीब के 9 लोग इसकी क्या मैयत में आए हैं। मैं समझ गया कि वो फरिश्ते इसीलिए तो क्योंकि सजदों से इसकी पेशानी मामूर थी, इसीलिए इसकी कब्र को क्या 12 मील तक कुशादा लिखा गया। कहते मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई, बैठ गया दरख्त के नीचे। अब कोई दूसरा आएगा, कहते दिन गुजरता गया, दूसरा आया, और क्या कहते देखते हैं कि जो दूसरा कब्र में आया है मुर्दा, वो मैयत को लेकर जो आए हैं, पहले वाले में तो 9 लोग थे, इस बार जो आए हैं सिर्फ के सिर्फ 4 लोग थे जो उसको कांधा देने के लिए आए। और कहते हैं कि फिर वही, यानी जो पहली मैयत को लेकर आए थे वही चारों दोबारा क्या उस मैयत को लेकर आए। तो कहते हैं कि फिर मैंने उनसे पूछा भाई ये कौन है, इसमें तो और तादाद घट गई है। तो कहने लगे ये कोई मुसाफिर था, सफर हालत सफर में इंतकाल कर गए, और हमें नहीं मालूम ये है कौन। लेकिन वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये कहा ना कि कोई मुसाफिर हम नहीं जानते, और इसके भी कफन दफन का हमने ही चारों ने इंतजाम किया है, तो कहते हैं कि मैं समझ गया ये मुसाफिर है और इसे कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ मैं जानता हूं ये कोई अल्लाह का वली है, क्योंकि इसकी कब्र को तहत निगाह जो कुशादा लिखा गया है। कहते हैं कि मैंने उस कब्र खोदने के मैंने भी उनसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि अल्लाह का वली जो आया है कब्रिस्तान के अंदर। कहते फिर मैं बैठ गया दफन के बाद, अब इंतजार में कि ये जो तीसरी कब्र थी जिसमें मुझे गर्मी महसूस हुई, तपिश महसूस हुई, इसमें कौन आने वाला है। तो कहते फिर वक्त गुजरता गया, जब तीसरा मुर्दा कब्रिस्तान में आया तो देखते कि इतने लोग उसके जनाजे में हैं कि कब्रिस्तान लोगों से क्या भर गया। और ये हैरान परेशान कि इतने लोग इस मैयत के जनाजे में आए हैं, और कौन थे वो, लेडीज जनाजा था, मर्द जनाजा नहीं था। कहते हैं कि जब उसको उस कब्रिस्तान में, उस कब्र में जब उसको उतारा गया, तो मैंने पूछा किसी पूछने वाले से कि ये कौन है, किसका जनाजा है कि इतने लोग आए हैं इसकी जनाजे के अंदर, नमाज जनाजा में। तो कहने वाले ने कहा कि फला सेठ की, फला रईस की बीवी का इंतकाल हो गया, ये उसका जनाजा है। लेकिन कहते हैं कि मैं समझ गया कि गरीबों के जनाजे में कोई नहीं जाता है, सारे अमीरों के ही जनाजे में जाते हैं। लेकिन कहते हैं वो अगरचे जब मैंने सुना कि वो इतनी बड़ी रईसजादी थी और इतने बड़े सेठ की बीवी थी, मैंने पूछा बताओ तो सही, ये जब फला रईस शहजादे की बीवी थी इसका किरदार और अमल क्या था। तो बताने वालों ने बताया कि दौलत का इतना नशा इस पर हावी था, और इस कदर ये माल दौलत के नशे में चूर थी कि इसके घर में कुरान रखा रहता था, लेकिन ये क्या है, फिर भी कुरान को छोड़कर ये इसी तरह के बाहियात में मशगूल रहती थी। और इसका घर ऐसा था कि इसके घर के मुसल्ले भी वीरान रहते थे, कभी सजदों से आबाद नहीं हुए। इसकी यारी दोस्तियां भी फैशन वाली औरतों से हुआ करती थी। इसने कभी ना नमाज पढ़ी है, इसने कभी ना कोई नेक काम किया है, दौलत के नशे ने इसको उसके रब से दूर कर दिया। तो वो कहते मैं समझ गया कि अगरचे ये आलीशान घर से आई है, आलीशान महल था इसका, लेकिन मैं समझ गया कि ये अपने दामन में आमाल सालिया नहीं लेकर आई है, इसलिए इसकी कब्र को इतना तंग कर दिया गया है। तो हर इंसान, जितने भी हम बैठे ना, ये हदीस है कि जो भी इंसान मरता है, जहां दफन होता है, उसकी कब्र की मिट्टी उसके नाक में छिड़क दी जाती है। रहम के अंदर ही फरिश्ता जो है वो रहम के अंदर ही नाक के अंदर उसकी कब्र की मिट्टी छिड़क कर चला जाता है। तो हम जितने भी बैठे अपने नाक में अपनी कब्र की मिट्टी लिए बैठे हैं, और क्यों लिए बैठे हैं, क्या इसके अंदर हिकमत है कि नाक के अंदर कब्र की मिट्टी छिड़क दी जाती है। तो सीधा सा जवाब यही है कि इसलिए छिड़की जाती है ताकि इंसान
اس دنیا میں غافل نہ ہو جائے قبر سے، کیونکہ قبر کی مٹی تو ہمیشہ اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہے، سوتا ہے تو قبر یاد دلاتی ہے کہ تو اگرچہ عالیشان گھر میں رہ رہا ہے، چند سالوں بعد تو یہی آنے والا ہے، تو اگرچہ اپنے گھر والوں کے اندر رہ رہا ہے اور اس لائٹ روشنیوں میں تو رات گزار رہا ہے، تو ایسے گھر میں آنے والا ہے جہاں تجھے چراغ بھی نصیب نہیں ہوگا، ہاں وہاں تو صرف نماز کا نور روشنی کرے گا۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس سے ایک نوجوان گزرا تو حضرت جنید بغدادی سے اس نے پوچھا کہ راستہ کہاں جا رہا فلاں محلے کا، آبادی کہاں ہے، کس راستے پر ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ایسے جا ویسے جا، سامنے تجھے آبادی نظر آئے گی۔ نوجوان گیا تو کیا دیکھا کہ قبرستان پہنچ گیا، غصے میں واپس آیا اور کہا حضرت جنید بغدادی سے میں نے آبادی کا راستہ پوچھا، آپ نے مجھے قبرستان بھیج دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ نادان، جسے تو آبادی سمجھ رہا ہے وہ تو ویران ہونے والا ہے، اور جہاں میں نے تجھے بھیجا اصل آبادی تو وہی ہے، ہاں قبرستان ہی اصل آبادی ہے، یہاں تو ہم ہیں، ہم رہ رہے ہیں گھر میں، ہمارے انتقال کے بعد ہماری اولاد رہے گی، اولاد کے بعد پڑپوتے رہیں گے، سارے کے سارے منتقل ہو کر اسی قبرستان آنے والے ہیں، اصل آبادی یہی ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قبروں کو روشن فرمائے اور کثرت کے ساتھ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ عہد کریں اللہ سے، توفیق کی دعا مانگیں کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، ہاں دعا مانگیں کہ اللہ تمہارے دلوں کو پھیر دے گا تو تمہیں انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے نمازی بنا دے گا۔ عہد کریں، چند باتیں ایسی ہیں، نماز کا عہد کریں اور یہ ضرور عہد کریں کہ ہمیں رزق حلال ہی کھانا ہے، ہاں رزق حلال کی بہت برکتیں ہیں، تم تو حرام کما کر چلے جاؤ گے تو تم بھی عذاب میں گرفتار ہوگے، جو کھائیں گے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم حرام کما کر اگر فلیٹ خرید کر دے دیں گے اولاد کو تو عیش کرے گی، وہی فلیٹ ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ تو حرام سے بچیں، رزق حلال کی دعا کریں، اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔